الحمدللہ صبح سے آپ لوگ سیکھ رہے ہیں، کافی کچھ سیکھ چکے ہیں، اور تقریباً آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ آپ کو آرام کو بھی مل گیا، اب تھوڑا سا ریلیکس ہو گئے. تو میں نے آپ سے صرف مختصر، یہ کوئی وہ بیان نہیں ہے اس طرح کا، بس آپ سے ڈسکشن ہے، تھوڑی سمجھ لیں کہ جو صبح سے ہم نے پڑھا، جو سیکھا. تو استاذ محمد عمر الغزالی صاحب نے آپ کو وہ ڈائیگرام بتائی نا، ماؤنٹین ڈائیگرام، وہ پہاڑوں والی ڈائیگرام، طریقہ کار بتایا. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ جو پہلی شرط ہے، 4 شرطوں کا جو پہاڑ ہے، اگر علی بھائی اگر اس کو پریس کر دیں تو وہ جو 4 شرطوں کا پہاڑ ہے، جب بندہ غفلت سے بیدار ہو کر کے اور مجالس علم میں، مجالس ذکر میں شامل ہو کے اپنی دنیا آخرت پر فکر کر کے، غور و فکر تدبر کر کے، جیسے ہم لوگ جاتے ہیں مجالس میں، محافل اٹینڈ کی، مجالس اٹینڈ کی، ذکر کی مجالس اٹینڈ کی، تو ذکر دل جو ہے وہ بڑا نرم ہوتا ہے. وہ یار میں بھی نیک بن جاؤں، ہوتا ہے نا ایسے. لیکن وہ جیسے ہی ہم باہر نکلتے ہیں مسجد سے، وہ پھر گراف نیچے گر جاتا ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ وہ ٹریک نہیں پتہ ہوتا. مطلب اتنا پتہ ہے کہ پنڈی مقصد ہے پہنچنا، لیکن یہ نہیں پتہ کہ راستہ کون سا ہے، طریقہ کیا ہے. تو طریقہ پتہ ہو تو پھر بندہ اس پر چل پڑے تو بندہ پہنچ جاتا ہے وہاں تک. تو یہ آپ لوگوں نے دیکھا، یہ آپ کے سامنے نظر بھی آ رہی ہے آپ کو اسکرین پر، کہ جب بندہ غفلت کی حالت سے بندہ کوشش کرتا ہے اب اللہ کی رضا کی طرف سفر شروع کرتا ہے، تو اسے 4 شرائط کا پہاڑ جو ہے وہ عبور کرنا ہوتا ہے. صبح استاد عمر غزالی صاحب فرما رہے تھے کہ آپ سے بلکہ پوچھ بھی رہے تھے کہ یہ پہاڑ کی مثال کیوں ہے. کئیوں نے کہا مشقت ہوتی ہے، ذرا زور لگتا ہے. تو میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یہ واقعی پہاڑ ہے، یہی اس کو عبور کرنا ہوتا ہے. یہ اوپر پہاڑ ہوتا ہے ایک طرح کا. اب یہ کون کون دیکھیں، آپ نے سیکھا نا کہ وہ اللہ رب العالمین اکیلا تھا، وحدہ لا شریک تھا، وہ عدم میں سیکھا نا صبح آپ نے وہ ڈائیگرام پر، کہ اللہ واحد یکتا کوئی بھی نہیں تھا. وہ جب عدم کی ڈائیگرام آپ نے دیکھی، وہ 5 زندگیوں والی ڈائیگرام، تو جب اللہ پاک تب اکیلا تھا تو بعد میں کوئی اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ جی نہیں نہ ہو سکتا. اور اللہ پاک اکیلا تھا، اس کی صفات بھی یکتا تھیں، بالکل منفرد صفات تھیں. تو جیسے اللہ پاک وہاں ہماری تخلیق سے، اس جہان، کسی بھی طرح کے جہان کی تخلیق سے پہلے یکتا واحد، اس کی ذات اور اس کی صفات میں اس کے ساتھ کوئی بلکہ ہے ہی نہیں تھا، تو اس جیسا کیسے ہوتا؟ تو بعد میں کوئی اس جیسا ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا. تو یہ پہلا عقیدہ ہوتا ہے مسلمان کا کہ بھئی اللہ پاک جیسے پہلے تھا، ازل سے تھا، ویسے ہی آخر تک. ہماری جو آخر ہے تب تک تو اللہ پاک ویسے ہی وجود میں ہے. اللہ پاک کو تو کوئی انتہائی نہیں ہے. تو یہ ڈائیگرام میں تو یہ چیز بھی بتاتی ہے کہ جیسے اللہ پاک وحدہ لا شریک تھا، اس جیسا کوئی نہیں تھا، اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. مثلا ذات میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جزو ہے، مثال کے طور پہ 2 مل کر ایک بنتے ہیں، ایسا نہیں. وہ اکیلا ہے، واحد ہے، یکتا ہے. اس کو کسی سے ملنے کی اور مل کر کے کوئی حکم وہ نہیں جاری کرتا. وہ اکیلا ہے، واحد و قہار ہے. دوسری چیز کہ اس کی صفات میں بھی اس جیسا کوئی نہیں ہے. اب اس کی صفات کیا ہیں؟ اس کی صفات ہیں سمیع و بصیر، اس کی صفات ہیں حافظ و ناصر، خالق اور مالک. اب بندہ سوچتا ہے کبھی کہ دیکھتا تو میں بھی ہوں، سنتا تو میں بھی ہوں، تو اللہ پاک بھی سمیع ہے، اللہ پاک بھی بصیر ہے، تو پھر میری صفت میں اور اس کی صفت میں کیا فرق ہوا؟ تو بس سمجھنے کی تھوڑی سی بات ہے کہ مجھے جو صفت عطا کی ہے وہ کسی نے دی ہے نا مجھے. جی مجھے کسی نے وہ صفت دی ہے نا دیکھنے والی، لیکن جس نے دی ہے اس کو کسی نے نہیں دی. وہ بالذات ہے، اس مجھے عطائی طور پر ملی ہے، مجھے اللہ نے تفویض کی ہے، مجھے دے دی ہے، لیکن اس کی صفات بالکل جیسی تھیں ویسی ہیں. اور میں چونکہ عطائی طور پر اللہ کے فضل سے جو اس نے مجھے دی ہیں اس کو استعمال کر رہا ہوں، اس لیے میرا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سماعت اور بصارت کا کوئی تعلق
اس طرح نہیں ہے. ہاں اس کی سماعت کا فیض میرے کانوں کو ملا ہوا ہے, اس کی بصارت کا فیض میری آنکھوں کو ملا ہوا ہے, جو میں دیکھتا ہوں, جو میں چیزیں سنتا ہوں. تو یہ عقیدہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے عدم میں تھا ویسا ہی اب تک ہے, نہ اس کی کوئی اولاد. جیسے آپ پڑھتے ہیں نا سورہ اخلاص, جی, قل هو اللہ احد, اللہ یکتا ہے, وہ واحد ہے. اللہ الصمد, وہ بے نیاز ہے, اسے کسی شے کی ضرورت اور حاجت ہی نہیں ہے. کیوں حاجت اس کو کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ خود چیزوں کو خود تخلیق کرنے والا ہے, وہ عدم سے وجود میں لانے والا ہے. تو اس کو پھر کس چیز کی حاجت ہو سکتی ہے؟ وہ خود بادشاہ ہے, وہ مالک ہے. تو یہ چیز آپ لوگ سمجھ لیں مختصر سے وقت میں کہ اللہ رب العالمین واحد ہے, اس کی ذات میں, اس کی صفات میں اس جیسا کوئی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ اچھا, اس کے افعال میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. فعال لما یرید, وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. میں چاہوں, مثال کے طور پہ آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم جا کر کے تھوڑا آرام کریں, تو آپ تو نہیں کر سکیں گے, میں تو رکوں گا آپ کو کہ بھائی بیٹھے رہیں یہاں پر. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بھی کام کا جب قصد کرتا ہے تو فعال لما یرید, وہ اس کے ارادے پر کسی کو گرفت نہیں ہے. بلکہ لوگوں نے کہا ید اللہ مغلولہ, یہودیوں نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. اللہ پاک فرمایا میرا ہاتھ کیسے بندھا ہو سکتا ہے؟ تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, تمہاری سوچیں بندھی ہوئی ہیں, تمہیں پتہ نہیں ہے. بات ہم کر رہے تھے کہ اس کے افعال میں بھی اس جیسا کوئی نہیں ہے. دیکھیں نا, مجھے اور آپ کو اس زندگی کے اندر پہلے ہم کام کرتے ہیں, پیسے کماتے ہیں, پھر ایک پلان ہوتا ہے 5 مرلے کا گھر بنا لیں, پھر پہلے پلاٹ خریدتے ہیں, پھر تھوڑے پیسے جمع کیے, پھر اس پر سامان کے لیے پھر مزدوریاں, ان کے پیسے الگ سے, وہ گھر بنتے بنتے عمر گزر جاتی ہے, جی. اور جب گھر بنتا ہے بندہ اگلے گھر میں داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نا ایسے؟ ہمارا ایک پورا پروسیس چلتا ہے, اور 20 25 30 سال میں, حتیٰ کہ انتہائی عمر تک کئیوں کے گھر نہیں بنتے. اور اللہ پاک کن فیکون, وہ صرف کہتا ہے ہو جا, وہ شے ہو جاتی. اس کے لیے تو کوئی شے مشکل ہے ہی نہیں ہے. تو وہ اپنے افعال میں بھی لا شریک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اب یہ عقیدہ بندے کا نظریہ ہونا چاہیے کہ مخلوق میں بھی اس کی طرح کوئی بھی نہیں ہے, اس جیسا مخلوق میں کوئی بھی نہیں ہے, اور نہ وہ کسی مخلوق جیسا ہے, وہ بالکل الگ یکتا. دیکھیں نا, مخلوق جو ہے, ایک چیز موبائل کسی نے بنایا, تو جس نے بنایا موبائل اس جیسا ہو سکتا ہے؟ جی, مخلوق تو خالق جیسی نہیں ہو سکتی, وہ تو اس کا شاہکار ہے, تخلیق ہے اس کی. جو شاہکار, جو بنانے والا ہے, وہ تو پھر بھی اعلیٰ ہے. تو یہ چیز مثال کے طور پہ آپ کو سمجھائی ہے کہ اللہ جیسا اس کی مخلوق میں کوئی بھی نہیں ہے. یہ عقیدہ مسلمان کا ایک عقیدہ ہے. اور تیسرا, وہ نہ کسی کا حصہ ہے اور نہ اس کا کوئی حصہ, جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کا کوئی جزو نہیں ہے, جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہوا کہ اللہ پاک 3 سے واحد اور یکتا ہے, اس جیسا کوئی نہیں ہے. تو پہلی چیز جو آپ نے وہ ڈائیگرام میں دیکھی وہ کیا تھی؟ عدم. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے اپنی شان کے مطابق اس وقت تھا ویسے ہی اب ہے, اس کی ذات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو یہ مسلمان کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, وہ واحد ہے, یکتا ہے, اپنے امور کی سر انجام کرنے میں کسی شے کا محتاج نہیں ہے. لیکن اس نے یہ عالم اسباب بنائے ہیں, تو ان اسباب کو چلانے کے لیے, ہمیں سمجھانے کے لیے کچھ نہ کچھ اسباب اختیار کیے کہ دیکھو ڈائریکٹ بھی میں کر سکتا ہوں, جہان تو میں نے خود ہی بنایا نا, لیکن میں نے اب فرشتوں کو ذمہ داریاں سونپ دیں, وہ ایک پورے عالم غیب کو چلا رہے ہیں.
تو اس لیے ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ. تو فرشتوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ وہ تو معصوم ایک مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی، تو جب وہ مخلوق بنا لی اس کے ذمے کوئی نہ کوئی کام لگا دیا تاکہ دنیا والوں کو بھی یہ پتہ ہو کہ یہ عالم اسباب ہے، کچھ نہ کچھ امور کسی نہ کسی کے ذمے ہوتے ہیں، اور وہ ہر بندہ ہر کام بھی نہیں کر سکتا. اللہ پاک تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے کہ کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں تقسیم ہوں گی تو آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے. تو یہ فرشتوں پر ایمان لانا یہ از حد ضروری ہے، کیونکہ انہی کے ذریعے اللہ نے اپنی کتابیں جو ہیں وہ بھیجی ہیں. تیسری چیز کیا ہے؟ وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتاب، اس کی کتابیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کی ہیں. تو ان کتابوں کو لے کے آنے والا کون ہے؟ جی ملائکہ ہیں نا، فرشتے ہیں. تو فرشتوں کو اس لیے معصوم بنایا کہ ان میں گناہ کی روش اور گناہ کا مادہ ہی نہیں رکھا، ان کو بالکل اس صنف سے پاک رکھا گناہ والی سے، تاکہ جو کلام میرا بندوں تک پہنچنا ہے اس میں کوئی بھی چیز اور شامل نہ ہو سکے. فرشتے کیا کرتے ہیں؟ جو ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کے مطابق صرف وہ اپنا کام کرتے ہیں، کوئی اپنی چیز شامل نہیں کرتے، کوئی تشریح، کوئی اور چیز. وہ جیسا اللہ کا کلام ہے ویسا لا کر کے نبیوں تک پہنچا دیتے ہیں. تو فرشتوں پر ایمان بھی بندے کا ضروری ہے کہ انہوں نے، وہ معصوم ہیں، وہ غلطی نہیں کرتے، اور کتاب اپنے نبیوں تک پہنچانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بھیجا کہ یہ پہنچائیں. اور اس لیے ان کا معصوم ہونا بھی لازم ماننا ضروری ہے کہ ہماری کتاب بھی وہ لے کر کے آئے ہیں. اور اللہ نے فرمایا کہ ان کے اندر کوئی اور چیز ہی نہیں ہے. جیسے امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ ہیں، 3 طرح کی مخلوق ہے اللہ کی. ایک وہ ہے جسے عقل دی اور شہوت نہیں دی، اور ایک جسے شہوت دی عقل نہیں دی، اور ایک وہ مخلوق ہے جسے دونوں چیزیں عطا کی ہیں. پہلی چیز جسے عقل دی ہے، فہم و فراست دی ہے، وہ اس کے ملائکہ ہیں. ان میں بندوں جیسی خواہش کوئی بھی نہیں رکھی. اور دوسرے جانور ہیں جن میں خواہش رکھی لیکن عقل اس طرح نہیں رکھی. اور تیسرا حضرت انسان ہے کہ اسے عقل بھی دی اور اس کو شہوت بھی دی. اور میں اگر عقل اس کی غالب آ جائے اس کی شہوت پر تو یہ بڑا کامل انسان ہے، لیکن اگر اس کی شہوت اس پر غالب ہے تو پھر یہ بدمست ہاتھی کی طرح پھر رہا ہے. اس میں اور دوسروں میں فرق کیا رہ گیا باقی؟ تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی جو مخلوقات ہیں ان میں سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوق بنائی، ملائکہ جو بھیجے، اور ہمارے دنیا میں آنے کا سبب یہ بھی ان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ آ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ذریعے سے روح پھونکواتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور پھر آخری مراحل تک. تو یہ بندے کا عقیدہ ملائکہ کے بارے میں کلیئر ہونا چاہیے. پھر کتابیں پڑھتے ہیں نا آپ، وَكُتُبِهِ، تو کتابیں جو اللہ نے ان فرشتوں کے ذریعے اس دنیا میں ہم تک پہنچائیں، انبیاء و مرسلین کے ذریعے سے، تو ان کتابوں کو حق ماننا یہ بندے پر لازم ہے. یہ اس کا عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی یہ عطا کی ہیں، یہ کتابیں ہم پر نازل کی ہیں، لیکن اتباع صرف قرآن پاک کی ہو. باقی کتابیں جتنی بھی ہیں وہ منزل من اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہیں، لیکن اتباع کے لیے جس کو فالو کیا جائے گا وہ کون سی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن پاک. کیوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ذریعے سے. فَمَا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، میں نے آج کے دن دین کو مکمل کر دیا. اب اس کے بعد کسی اور، بلکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے تورات یا زبور کو تلاوت کر رہے تھے. حضور علیہ السلام احمرت وجہ، حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا اور ارشاد فرمایا، عمر، اللہ کی کتاب آنے کے بعد اور میرے تمہارے اندر موجود ہونے کے بعد تمہیں پھر بھی کوئی سی اور شے کی حاجت ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ،
کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوا، اور دین کے حق ہونے پر، اسلام کے حق ہونے پر راضی ہوا۔ تو یہ آج جتنی بھی اور کتابیں ہیں ان کو فالو نہیں کیا جائے گا۔ ہاں کہا جائے گا اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو میں اس پر یقین رکھتا ہوں، صحائف ہیں، کیونکہ یہ صرف 4 کتابیں تو نہیں ہیں، یہ تو معروف ہے نا، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، اس کے علاوہ اور بھی صحائف جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کیے، ان سب پر بندے کا ایمان ہونا چاہیے، اور ان سب کا خلاصہ یہ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب۔ تو اس پر ایمان رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی کتابیں اتاری گئیں ان کے احکام جو ہیں وہ منسوخ ہو گئے ہیں، یہ بندے کا عقیدہ ہونا چاہیے، شرعی احکام۔ ہاں، عقائد کے باب میں اللہ کی ایک ہی سنت رہی ہے شروع سے لے کر، تمام انبیاء سے لے کر اب تک، اللہ کی وحدانیت کا ہی ان لوگوں نے پرچار کیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور رسولوں نے بھی یہی کیا۔ ان کا یہی 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ اللہ ایک ہے اور ان بندوں کو اللہ کے ساتھ ملانا ہے، ان کی قربت کروانی ہے، اللہ کے قریب کرنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا انہیں طریقہ سکھانا ہے۔ اور اس دور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں کہ جو پیغام یہ لے کر کے آئے، اور ان پر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو خاتم النبیین بنایا ہے، اور ان کے بارے میں یہی عقیدہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی کسی طرح کا نبی نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ نے اپنے پیغام کو ان کے ذریعے تمام کر دیا۔ اچھا، جب پیغام ان کے ذریعے عام کر دیا، سارے رسولوں کی تعظیم ہے، سارے بڑے اولو العزم انبیاء ہیں، ان کی عزت احترام، ان پر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ان کے بارے میں کسی طرح کی کوئی بھی اخلاق سے گری ہوئی بات ہمارے لیے قابل قبول، بلکہ ایمان کو شک میں ڈالنے والی چیز ہے۔ تو یہ بات آپ کلیئر کر لیں کہ تمام انبیاء کا ادب اور ان کا احترام ہم پر لازم ہے، لیکن پیروی صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے گی، کیونکہ ان کی شریعت سے دوسرے شریعت کے احکام منسوخ کر دیے گئے۔ اور اسی لیے یہ زندگی کی جو ڈائیگرام آپ کو دکھائی جاتی ہے، اس میں انہی کے احکام کو فالو کرنا ہے اس زندگی کے اندر۔ یہ جو ہمیں زندگی دی ہوئی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول بھیجے۔ دیکھیں، آپ لوگوں نے صبح بھی جیسے سنا کہ وہ امانت دی اختیار کی، تو اختیار کی امانت کے بعد رسولوں کو بھیجا کہ یہ بار بار بندے میرے بھول جاتے ہیں، ان کو یاد کروانا ہے کہ تم آئے کس لیے ہو۔ تو یہ رسولوں کو بھیجا شفقت کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ میرے بندوں کو یاد دلاتے رہیں۔ اچھا، جب انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، رسولوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، تو اب وہی امانت صحابہ کے ذریعے، ائمہ اہل بیت کے ذریعے، تابعین کے ذریعے اولیاء امت تک پہنچی۔ اور وہ یہی طریقہ آج تک جیسے آپ کو یہ سکھایا جا رہا ہے، صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں بار بار کہ یہ طریقہ جو ماؤنٹین ڈائیگرام ہے، یہ وہی طریقہ ہے جو رسولوں نے بھی سکھایا ہے آ کر کے، کہ صالحین پر آئی کہ وہ، کیونکہ نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا، دین کو مکمل کر دیا گیا، اب اس کے ختم نبوت کا مطلب کیا ہے کہ وہ ذمہ داری اور لوگوں پر آ گئی کہ اب تم نے لوگوں کو یہ سکھانا ہے، اللہ کے قرب کا راستہ سکھانا ہے، جو اولیاء مشائخ یہ کر رہے ہیں، اور جیسے یہ آپ کے سامنے ماؤنٹین ڈائیگرام ہے۔ تو یہ وہی سارا ٹریک ہے جو یوم اول سے انبیاء کو دیا گیا کہ اس طریقے کے مطابق بندوں کو اللہ کے قریب کرنا ہے۔ ہاں، عقیدہ ایک ہی رہا، فقہ تبدیل ہوتی رہی زمانوں کے مطابق، ایسے ہی توبہ وہ بھی وہی طریقہ ہے، بار بار ریپینٹنس، بار بار توبہ کرنا، پھر مجاہدہ، کوشش کرنا، پھر یہی چیزیں سکھائی گئیں ان کو بھی کہ کیسے تم لوگوں نے تزکیہ کر کے آنا ہے۔ تو یہ میسج جو ہے، یہ کور ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پھر اولیاء تک آیا، پھر علماء، اولیاء، صالحین، انہوں نے پھر اسی میسج کے اوپر کام کیا جو آج آپ کو یہ بھی ہم سکھا رہے ہیں یہاں پر۔ تو یہ رسولوں پر عقیدہ کہ تمام انبیاء اور رسول، ان پر ایمان رکھنا کہ وہ مخلوق میں پیدا ہونے والے سب لوگوں میں سب سے افضل ہیں، اور ان سب سے افضل کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اور تمام انبیاء گناہوں سے، معصیت سے بالکل پاک ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کی تخلیق ہی اس طرح کی ہے۔ وہ اللہ کے حکم کے علاوہ کچھ کہتے بھی نہیں ہیں۔ ان ہوا الا وحی یوحا، وہ تو کلام بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتے۔ اللہ نے ان کو معصیت سے محفوظ کر لیا، وہ معصوم عن الخطا ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو اس کی مخلوق تک ڈلیور کرنا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو معصوم پیدا کیا، غلطیوں سے پاک پیدا کیا۔ تو یہ بات بھی کلیئر ہو گئی رسولوں پر ایمان کیا ہے۔ پھر اولیاء کا بھی میں نے عرض کیا کہ اولیاء پر ایمان کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کے امین ہیں۔ علماء صالحین رسول اللہ کا جو میسج ہے اس کے امین ہیں۔ اب آپ کو اس سے پتہ چل جائے گا اس چیز کا کہ جو اس میسج کو نہیں لے کر چل رہے وہ اولیاء کیسے ہو سکتے ہیں۔ وہ اولیاء شیطان ہیں، وہ اولیاء رحمان نہیں ہیں۔ وہ علماء سو ہیں، علماء ربانی نہیں ہیں۔ تو یہ بالکل ڈیفرنس ہو گیا نا دونوں چیزوں کے درمیان، کہ جو میسج، جو کور میسج ہے، جو بنیادی میسج ہے، وہ اگر نہیں کوئی ڈیلیور کر پا رہا، نہیں کر رہا، تو وہ پھر رسول اللہ کی وراثت کا حقدار ہی نہیں ہے۔ وہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ میں بھی رسول اللہ کا وارث ہوں۔ بھئی تمہارے پاس وارث ہو تو لاؤ نا، وہ وراثت ہے کیا تمہارے پاس؟ تو وہ وراثت ان کا یہ بتایا ہوا طریقہ ہے، اللہ کی رضا کی طرف سفر ہے۔ تو یہ اکثر لوگ اس میں پریشان ہوتے ہیں، وہ فلاں اس طرح کرتے ہیں، فلاں اس طرح کرتے ہیں، وہ کیسے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ کو خود پتہ چل جانا چاہیے ان کے بارے میں کیا سوچنا ہے۔ آئندہ بعد یہ سوال تو کم از کم نہیں ہونا چاہیے ہماری زندگی کے اندر کہ وہ فلانے کے بارے میں بتائیں، وہ دوسروں کو بھی غیبت پر مجبور کرنا، اور فلانے عہدے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ وہی آپ کو یہ کو میسج بتا دیا، یہ پاتھ بتا دیا کہ یہ طریقہ ہے، یہ اللہ کے قرب کا، رسول اللہ کا، حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ تک یہی میسج ہے۔ تمام رسولوں نے، انبیاء نے، اولیاء نے، علماء صالحین نے یہی طریقہ سکھایا ہے۔ اب جو اس کے خلاف ہے وہ پھر اولیاء اللہ میں سے نہیں ہے، وہ اولیاء شیطان میں سے۔ پھر کہ وہ ہے تو وہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، وہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ جہنم میں۔ آپ کو بھی لے جائیں گے پیچھے اگر آپ ان کے پیچھے چلیں گے۔ تو آپ نے کن کے پیچھے چلنا ہے؟ جو رسول اللہ کے پیچھے چل رہے ہیں، جو ان کے میسج کو لے کر چل رہے ہیں۔ تو یہ بات بھی ضروری ہے سمجھنا۔ اب وہ میسج ہم تک کیسے پہنچا؟ ان اولیاء تک، علماء تک، ان کو لے کر کے آنے والے کون ہیں؟ ہم تک سیو کر کے، محفوظ کر کے پہنچانے والے کون ہیں؟ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ائمہ اہل بیت ہیں علیہم السلام رضی اللہ عنہم۔ تو ان کے بارے میں بھی یہ عقیدہ، یہ نظریہ کہ وہ بڑے ستھرے اور پاکیزہ لوگ جنہوں نے بالکل خالص دین ہم تک پہنچا دیا۔ اب ان کا ادب احترام تو پھر ہم پر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ ہمارے دین کا ہم تک پہنچنے کا سورس ہی وہ لوگ بنے۔ دیکھیں نا، میں آپ کو کوئی سوال سمجھا دوں، کوئی بات سمجھا دوں، میتھ کا کوئی سوال سمجھا دوں، اور 5ویں کا سوال سمجھایا ہو، آپ جا کر کے ایف ایس سی میں کوئی چیز سب میتھمیٹکس کی کوئی حل کر رہے ہو، تو آپ کہیں وہ 5ویں والا تو میرا استاذ ہی نہیں ہے، پھر دیکھنے والا اگر سمجھدار ہو تو کہے گا یہ تو بڑا بدبخت ہے، اس نے تو بالکل اس استاذ کو پسے پشتی ڈال دیا، اس کو مانا نہیں۔ ایک بندہ نے پرائمری ایک بندے کے پاس کی، اور جب وہ پی ایچ ڈی کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ پرائمری والا میرا استاذ ہی نہیں، تو آپ کہیں گے یہ بڑا احسان فراموش ہے، یہی کہیں گے نا۔ یہ بات بڑی اہم ہے، یہ بات ہمارے ہر ایک کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اب پھر آپ کو صبح بھی جیسے بتایا قیامت کے دن پر ایمان، کیونکہ جب یہ سارا کچھ کر کے، یہ تو ساری تھی دنیا کی چیزیں جو میں نے عرض کی
کہ آپ دنیا میں آئے ہوئے ہیں، اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان کہ وہ غیبی امور چلا رہے ہیں، اللہ نے ان کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے. کوئی بارش برساتا ہے، کوئی دھوپ لے کر کے آتا ہے، کوئی ہوائیں چلاتا ہے، تو اللہ نے ذمہ داری دی ہوئی ہے. پھر قیامت کے دن پر ایمان کہ یہ جو سارا اللہ نے پورا یہ دنیا دی ہوئی ہے جس کے اندر ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، تو عقیدہ اور نظریہ جو ہم نے بنایا تھا اس کا کوئی انجام بھی ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اللہ نے وہ ایک دن مقرر کر دیا، قیامت کا دن، جس دن یہ پتہ چلے گا بھائی تمہارا نظریہ اور تمہارا عقیدہ اور تمہارا عمل کیا تھا، اس کا حساب ہوگا تم سے. تم کیا نظریہ لے کر کے ادھر رہے، تم نے کس پر عمل کیا، کس طرح کی زندگی تم نے گزاری. اب قیامت کا دن رزلٹ کا دن ہے، وہ رزلٹ آؤٹ ہو جانے ہیں ان عقائد کے بارے میں، نظریات کے بارے میں. تو یہ قیامت کے دن پر ایمان